إلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں تنبیہ فرمائی ہے کہ تم توجہ کرو ان آیات میں، اور اللہ کی قدرت کاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ کامل اور اس کی سلطنت عظیمہ کہ کیسے ساری مخلوق اس کے حکم، اس کے قہر، اس کے امر سے قابل ہے۔ فرمایا: وَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الجاہدون لِإِلَٰهِيَّتِهِ الْعَابِدُونَ مَعَهُ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ انہوں نے اور بھی آلہہ ملا رکھے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَقِلُّ بِالْخَلْقِ وَالْمُسْتَبِدُّ بِالتَّدْبِيرِ فكيف يليق أن يعبد معه غيره ويشرك به ما سواه۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ سب چیزوں کو اللہ نے خود اکیلے پیدا کیا ہے، کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی سے مشورے کا پابند ہے، اس کو دعا جو ہے وہ خود خالق کیا ہے۔ لا وزیر له ولا نظیر له ولا مثل له ولا ضد له ولا مثل له۔ جب ساری کائنات کے پیدا کرنے والی اسی کی ذات ہے تو صاف ظاہر ہے کہ تمام مخلوقات کی عبادت بھی صرف اسی کی کریں جو خالق ہے۔ الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ علماء فرماتے ہیں اس کی مثال ہے کہ جیسے تم ایک زمین خریدتے ہو تو اب اس کے تم مجازی مالک ہو، ورنہ حقیقی مالک تو سب کا اللہ ہے، لیکن اس مجازی ملک میں تمہاری مرضی ہے کہ تم کچھ نہیں، بوٹے لگاؤ، پھول لگاؤ، کاشت کرو، گھر بناؤ، دکانیں بناؤ۔ تو اگر تمہیں ایک عارضی ملک میں اتنا اختیار ہے تو جو حقیقی مالک ہے کہ خالق بھی وہ ہو اور حقیقی مالک بھی وہ ہو، اور تم اس کو چھوڑ کے غیروں کو الہ سمجھو، غیروں کو حاجت روا سمجھو۔ اس لیے فرماتے ہیں کئی بھائی علی کو یہ بات کس طرح لائق ہے کہ اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے، کیا اس کے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کیا جائے؟ الم یروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کیسے جڑے ہوئے تھے؟ قال الجميع متصل بعضه ببعض وتلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الارض۔ کہ جب اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، پھر اللہ نے ان کو کیسے کھولا، کیسے جدا کر کے ساتھ آسمان بنائے۔ والذی خلق السماوات،
وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان چیزوں پہ نظر ڈالو اور میری قدرت کو پہچانو. اس لیے فرماتے ہیں فَفَتَقَ هَٰذِهِ مِنْ هَٰذِهِ، پھر اللہ نے ان کو جدا کیا. فَجَعَلَ السَّمَاوَاتَ سَبْعًا وَالْأَرْضَ سَبْعًا، اللہ نے آسمان بھی ساتھ بنائے اور پھر زمینیں بھی ساتھ بنائے، کیونکہ دوسری جگہ نص میں موجود ہے خلق سبع سماوات طباقا. اب آئیے فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، کہ اللہ نے آسمان بھی ساتھ بنائے اور زمینیں بھی ساتھ بنائیں. اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنی آیات میں، نشانیوں میں، آلات میں اور حکمتوں میں غور کرنے کا اور تدبر کرنے کا توفیق عطا فرمائے. ورنہ ہم مسلمان کسی عدد کے قائل نہیں ہیں. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو آداب کے چکر میں ہیں کہ فلاں عدد منحوس ہوتا ہے اور فلاں عدد مبارک ہوتا ہے، 13 کا عدد منحوس ہے اور 19 کا عدد مبارک ہے. یہ سارے محض تخیلات ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں کہ دیکھو نا اب آسمان ساتھ اور زمینیں بھی ساتھ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے گھر کے طواف کے چکر بھی ساتھ رکھے ہیں، نہ 6 رکھے ہیں نہ 8. صفا مروہ میں جو دوڑنا ہے اس کو بھی ساتھ رکھا ہے، اس کو بھی آخری رکھا ہے. تو اس کی حکمتیں ہیں. اور اسی طرح جب بندہ سجدہ کرتا ہے کہ اسجد علی 7 اعضاء، کہ وہ 7 حصوں پہ سجدہ کرتا ہے. جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اب اس کا چہرہ بھی مٹی پہ ہے، دونوں ہاتھ بھی مٹی پہ ہیں، دونوں پاؤں بھی مٹی پہ ہیں، دونوں گھٹنے بھی مٹی پہ ہیں. اگر ایک چیز کو اٹھا لے تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا. اسی لیے بعض فقہاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے ہیں اور پیچھے پاؤں اٹھاتے رہتے ہیں تو سجدہ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ سجدے کا معنی ہی یہ ہے کہ 7 اعضاء جو ہیں وہ پورے کے پورے سجدہ کریں. اور اسی طرح پھر دیکھیں رہا 7 اطواف آگے بھی 7 کرواتے ہیں. تو یہ اس کی حکمتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذکروں کو جاننے والے ہیں، لیکن بندوں کو حکم ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرو کہ تم نے ایک مکان کو روشن کرنے کے لیے کتنا بجلی کا بل دیتے ہو، اور اللہ نے چاند تارے لگا کے ساری کائنات کو روشن کر دیا. کبھی غور تو کرو نا، اس کے بھی کوئی بنانے والا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے اب بین السماء الدنیا والارض بالہوا، اور زمین اور پہلے آسمان کے درمیان اس خلا میں اللہ نے ہوا رکھی ہے کہ ہوا کے بغیر بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ہوا ہر وقت کھڑے ہاتھ ہلاؤ ہوا آ جائے گی، کیونکہ ہوا تو موجود کھڑی ہوئی ہے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ جن چیزوں پر انسان کی حیات ہے اللہ نے وہ مفت رکھی. پانی کے بغیر بندہ زندہ نہیں ہو سکتا، پانی مفت ملتا ہے. اچھا، ہوا کے بغیر بندہ زندہ نہیں ہو سکتا، کپڑا بھی حلال ہوتا ہے، ہوا مل جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اس کو پہچانے. اس لیے فرماتے ہیں پھر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو کھول دیا. کیا بات ہے کہ آسمانوں سے پانی برسایا، زمینوں سے کھیتیاں اگا ڈالی. اب زمینوں کو بھی کھول دیا، آسمانوں کو بھی کھول دیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَيْ وَهُمْ يُشَاهِدُونَ الْمَخْلُوقَاتَ تَحْدِثُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَيَانًا كذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء. رات دن دیکھتے ہو مخلوقات، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی آباد ہو رہا ہے، کوئی اجڑ رہا ہے، کوئی گھر بس رہے ہیں، کوئی گھر بگڑ رہے ہیں، کہیں شادیاں ہیں، کہیں غریبیاں ہیں، کہیں ولادت ہے، کہیں موت ہے. یہ سارا تغیر جو ہو رہا ہے تو کوئی تو ہے نا جو تغیر کر رہا ہے. تو آپ سمجھ آئے گا کہ ہر چیز میں دلالت ہے اس بات پر کہ اللہ کی ذات قادر و مختار ہے. اللہ کی ذات جیسے چاہے فرمایا فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ
تدل على أنه واحد، کہ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ میرا مولا ہر چیز میں تیری نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو خالق ہے، تو فاعل ہے، تو مختار ہے، تو مدبر ہے، تو متصرف فی الامور ہے۔ قال سفیان الثوری عن اکرمۃ قال سئل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واللیل کان قبل النہار فقال ارأيتم السماوات والارض حين كانتا رتقا كان بينهما الا ظلمة ذلك تعلموا ان الليل قبل النهار۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت ابن عباس۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے میں تھے تو مکے میں بھی آپ نے الحمدللہ درس کیا ہے قرآن کا، تفسیر کا، تو یہ آپ کے سب سے اہم شاگرد جو ہیں حضرت اکرمہ ہیں، حضرت عطا ہیں، حضرت طاؤوس ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں آپ کے شاگرد ہیں۔ اس لیے علماء فرماتی تھی کہ قرآن کو سمجھنے والے تو مکے والے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ نے کہا ابن عباس کے جو شاگرد ہیں، ابن عباس سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے، اور ابن عباس نے تفسیر سیکھی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ رات پہلے ہے کہ دن پہلے ہے؟ اللہ نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی، لیکن پہلے کیا چیز تھی؟ پہلے رات تھی یا پہلے دن تھا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا؟ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے کہ اللہ نے پہلے آسمانوں کو ایسے جوڑا ہوا تھا، زمینوں کو بھی جوڑا ہوا، تو صاف صاف ہے کہ ان میں کوئی روشنی نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ اندھیرا پہلے ہے اور روشنی بعد ہے۔ کہ جب آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے تو روشنی کا سوال ہی تھے، جب زمین سے جڑی ہوئی تھی تو روشنی کا سوال ہی تھے، جب اللہ نے ان کو کھولا ہے تو پھر روشنی کا انتظام کیا، تو معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے اور دن بعد میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حل کان بینہما الا ظلمۃ، کہ جب آسمانوں پہ آسمان جڑا ہوا تھا ان کے درمیان کیا تھا؟ اندھیرا ہی تھا۔ جب زمین پہ زمین جڑی ہوئی تھی تو اس کے درمیان میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا۔ تو فرمایا ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللیل قبل النہار۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن ابي حمزه قال حدثنا حاتم بن حمزه بن ابي محمد ان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اتاه يساله عن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے تھے، آپ سے کسی آدمی نے آ کے سوال کیا کہ قرآن کی جو آیت ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، اس کا کیا معنی ہے؟ قال اذهب الى ذلك الشيخ فاسأله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اشارہ کیا کہ اس شیخ کے پاس جائیں، یعنی ابن عباس کے پاس، اس سے پوچھو۔ ثم تعالى فأخبرني بما قال لك، اور اس کے بعد جو وہ جواب دیں، پھر وہ جواب دیں کہ میرے پاس بھی آنا کہ انہوں نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا ہے۔ قال فذهب الى ابن عباس فسأله، وہ بندہ حضرت ابن عباس کی خدمت سے گیا، پوچھا۔ فقال ابن عباس انما كانت السماوات رتقا لا تمطر، آسمان جو تھے وہ جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، ان سے بارشیں نہیں ہوتی تھی۔ وَكَانَتِ الْأَرْضُ رَتْقًا لَا تُنبَتُ، اور سال زمینیں بھی ایک کے اوپر تاج اور تاج چڑھی ہوئی تھی، ان میں بھی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو کھول دیا بارشوں کے لیے، زمین کو کھول دیا آبادی کے لیے۔ فَلَمَّا خَلَقَ لِلْأَرْضِ أَهْلًا فَسَقَ هَٰذِهِ بِالْمَطَرِ وَفَسَقَ هَٰذِهِ بِالنَّبَاتِ۔
پھر اللہ نے جب زمین پہ اپنے بندے بھیجے، زمینوں کو آباد کیا، مخلوق آئی، اب ان کو ضرورت تھی کہ پانی بھی ملے، کھیتیاں بھی ملے، کھانا بھی ملے، گندم بھی پیدا ہو۔ اللہ نے آسمانوں کو کھول دیا، زمینوں کو کھول دیا۔ خرج الرجل الى ابن عمر فاخبره فقال، اب وہ بندہ واپس آیا، حضرت ابن عمر کی خدمت سے بتلایا کہ حضرت نے یہ جواب دیا ہے۔ فقال ابن عمر الآن قد علمت ان ابن عباس قد اوتي في القرآن علما صدق هكذا كانت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ واقعی ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، جو ان نے کہا وہ صحیح فرمایا ہے، یہی بات ہے جو فرمائی ہے۔ قال ابن عمر قد كنت اقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علما۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ ابن عباس تفسیر میں بڑی جرأت کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جو کسی نے نہیں کی ہیں، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ نہیں، اللہ نے ان کو قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کی فہم عطا کروائی۔ وقال عطیۃ اللہ فی کانت هذه رتقا لا تمطر فامطرت، وقالت هذه رتقا لا تمطر فأنبتت۔ عطیۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ رتقن کا معنی بند تھے، کیا معنی ان سے بارش نہیں برستی تھی، زمین بند تھی، کیا معنی اس سے کھیتیاں نہیں اگتی تھیں۔ وقال اسماعیل بن ابی خالد سألت ابا صالح الحنفی عن قوله ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، قال قالت السماء واحدة ففتق منها 7 سماوات۔ ان نے فرمایا کہ پہلے آسمان گویا ایک ٹکڑا تھا، پھر اسی میں سے اللہ نے 7 ٹکڑے بنا دیے۔ اس کے بعد فرماتے وقالت الارض واحدة ففتق منها 7 ارضین، اور زمین بھی گویا کہ ایک سطح تھی، پھر اللہ نے اسے 7 زمینیں پیدا فرمائی، کھول دیا۔ جیسے ایک چیز ہے کہ فرق کھولتے جاؤ کھولتے جاؤ کھولتے جاؤ۔ وهكذا قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی وزاد ولم تكن السماء والارض متماسكتين، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ وقال سعید بن جبیر بل كانت السماء والارض ملتزقتين، جڑے ہوئے تھے۔ فلما رؤي السماء وابرز منها الارض كان ذلك حسبهما الذي ذكر الله في كتابه۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان خود جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ نے جب آسمانوں کو اونچا کر دیا، زمین نیچے رہ گئی، تو ان کا اس کا معنی تھا اللہ نے ان کو کھول دیا۔ وقال الحسن وقتادة كانتا جميعا وفصل بينهما بهذا الهواء۔ حضرت حسن اور قتادہ بھی فرماتے ہیں کانتا جميعا، یعنی آسمان اور زمین جڑے ہوئے، پھر اللہ نے آسمانوں کو اونچا کر دیا، زمین کو نیچے رکھ دیا، تو گویا ان کے درمیان میں اللہ نے فاصلہ فرما دیا۔ ان نے فرمایا کہ رتقن کا معنی اور فتقن کا معنی یہ ہے۔ بہرحال اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اللہ نے 7 زمینیں بنائی۔ جب تک ضرورت نہیں تھی تو آسمانوں سے بارش کی نہیں برسائی، اور زمینوں کو کھیتیاں نکالنے اور اگانے کا بھی حکم نہیں دیا۔ جب دنیا آباد ہو گئی، لوگوں کو ضرورت پڑی، تو اب اللہ نے آسمان بھی کھول دیے، جیسے فرماتے ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور اسی طرح فرماتے لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ اللہ فرماتے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھولے اور بارش برسائی، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنے قسموں سے پانی کو اگل ڈالے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اور قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، ای اصل کل الاحیاء، ہر چیز کی حیات جو ہے اس میں پانی کا حصہ ہے، یعنی کوئی چیز بھی ہے اس کی حیات میں پانی کا دخل ہے۔
یا بالکل مادہ حیات میں یا بقائے حیات میں کسی نہ کسی طرح دخل موجود. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الجواهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال يا نبي الله اذا رأيت تقرب عيني وصعبت نفسي فأخبرنا عن كل شيء قال كل شيء خلق من ماء. حضرت ابی ہریرہ آئے حضور کی خدمت میں اور آ کے عرض کیا کہ میرے آقا میں جب آپ کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل باغ باغ ہو جاتا ہے. میں جب آپ کی زیارت کرتا ہوں اللہ اکبر دعا کریں اللہ ہمیں بھی زیارت نصیب فرمائے. جلدی آنکھیں ہیں گناہ گار ہیں لیکن وہ تو ارحم الراحمین کہ ہمیں بھی خواب میں زیارت نصیب ہو اور اتباع شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو بس پھر سمجھیں کہ زندگی کامیاب ہے. جن لوگوں کو حضور کی محبت نصیب ہو گئی حضور کی اتباع نصیب ہو گئی وہ دنیا کے سب سے بڑے یعنی بخت والے اور علم والے اور دولت والے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت سے پوچھا اخبرنا عن كل شيء یا نبی اللہ میں بتائیں اللہ نے ہر چیز کو کس سے پیدا کیا. حضور نے فرمایا كل شيء خلق من ماء پانی سے. وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد عن قتادة عن ابي ميمونة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني کہ میرے محبوب جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل خوش ہوتا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. فأنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق من ماء فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے. قال قلت أنبئني عن أمر إذا أمت به دخلت الجنة. حضرت ابی ہریرہ نے عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائے مجھے کوئی عمل بتائیں جس میں عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. حضور نے فرمایا افش السلام سلام پھیلاؤ کہ جب ایک دوسرے کو ملے تو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زیادہ سے زیادہ سلام. وأطعم الطعام غریبوں اور بھوکوں کو کھانا دو. وصل الأرحام رشتے داروں سے تعلق جوڑو. وقم بالليل والناس نيام اور رات کو اٹھ کے اپنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. جب لوگوں کے سونے کا وقت ہو تیرے جاگنے کا وقت اللہ کے منانے کا وقت ہو. جنت میں سلام پھر سلامتی سے جنت پہ داخل ہو جاؤ. رواه أيضا عبد الصمد وعفان وبعض الأحباب تفرد به أحمد وهذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم والترمذي يصححه له وقد رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة مرسلا والله اعلم. ابو بکر فرماتے ہیں کہ یہ روایت مبارک جو ہے اس کو امام احمد نے بھی نقل فرمایا ہے اور تقریباً اس کی سند جو ہے وہ علی شرط صحیحین ہے. صرف اس میں ابا میمونہ جو ہے وہ بھی زیادہ سنن ہے اور ان کا نام جو ہے وہ سلیم ہے. واللہ اعلم. جیسے بھی کہ ایک عورت ہے نماز کی پابند ہے اپنے آپ کو اللہ والا بھی کہتی ہے اور کہتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے کپڑے دھو ڈالوں ایسی باتیں. اصل بات یہ ہے میرا بھائی
کہ اگر یہ باتیں بے ساختگی میں، محبت میں، اللہ کے تعلق میں نکل گئیں تو وہ تو بات، لیکن خود کہنا جو ہے بے ادبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند و بالا۔ تو ایک ہوتا ہے بے ساختگی میں، یعنی آدمی چاہتا نہیں تھا لیکن نکل گئی بات محبت میں۔ جیسے ایک بندہ جو ہے اس کی اونٹنی سامان بھی ہے، اونٹنی بھی ہے، صحرا میں ہے، وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا، نیند آئی، اونٹنی غائب ہو گئی۔ اب جب غریب بیدار ہوا تو نہ اونٹنی ہے نہ سامان ہے، اور پریشان ہو گیا۔ صحرا میں اگر پانی نہ ہو، سامان نہ ہو تو بس بندہ گیا۔ تو پریشان ہو کے ڈھونڈ کے مایوس ہو کے درخت کے نیچے سو گیا۔ ابھی اللہ کیا ہوتا؟ تھوڑی دیر کے بعد جاگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے، اور چل پھر کے پھر آ گئی۔ تو اس کے منہ سے فوراً نکلا کہ تم میرے بندے ہو، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مہربانی کی، لیکن منہ سے غلطی سے نکل۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ بکریوں کا چرواہا تھا بیچارہ، اور اکیلا جب بیٹھتا تو کہتا اللہ میاں اب آپ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، آپ نیچے ہوتے، میں آپ کی مٹھیاں بھرتا، آپ کو تیل ڈالتا، آپ کے بال سنوارتا۔ تو اس کے عقل میں اللہ کی عظمت یہ تھی ایسی باتیں کہنا، یعنی اپنی طرف سے وہ اظہار محبت کر رہا تھا۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ باتیں کہنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی نے بنا محبت اور غلبہ محبت ایسے لفظ نکل گئے ہیں، اللہ معاف کرے، اور آئندہ ایسی باتیں کہنے سے بچے۔ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ میں جو انعام ملا ہے، میرا خیال ہے وہ غلط ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو واپس نہ کریں اور بغیر نیت ثواب کے مسکینوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو تقسیم کر۔ یہاں تک حج کے افراد کا تعلق ہے۔ حج افراد کا کیا معنی؟ صرف حج، کہ جب بندہ اپنے ملک کے میقات سے آئے اور صرف حج کی نیت کرے، یعنی ساتھ عمرہ نہ ملائے، صرف عمرے کی بھی نیت نہ کرے، صرف حج کی نیت کرے، اب وہ احرام میں رہے گا جب تک 10 تاریخ کو کنکری مار کے سر نہ مڈائے۔ اس کو کہتے ہیں افراد۔ اس میں قربانی حج کی بکری واجب نہیں ہے، اگر اللہ توفیق دے تو کر دے، ورنہ اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں بکری۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائے اور احرام کھول دے۔ کہتے بھی چھوٹے بچوں کی بڑوں کی نسبت وفات ہو جائے، بہرحال اگر کوئی عزیز فوت ہو گئے ہیں اور تم ان کے لیے نفلی طور پہ حج کرنا چاہتے ہو، کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ باقی بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب ان کو بھی نفلی ثواب تو ملتا ہے بچے کو۔ کہتے تھے کہ ہم ٹیکنیکل گروپ کے لوگ ہیں، پہلے ہماری ڈپٹی جو ہے مکہ میں تھی، اب ہماری ڈپٹی لگے گی رابغ میں۔ جب ہم رابغ سے واپس آئیں گے تو احرام باندھنا۔ میرا بھائی اگر آپ کے بس میں ہو تو رابغ کے قریب جوفہ جو ہے وہ میقات ہے۔ 5 میقات ہیں جو میرے آقا نے بتلائے ہیں۔ ایک میقات ذوالحلیفہ ہے، ایک میقات جوفہ ہے، ایک میقات کرن المنازل ہے، اسی طرح ایک میقات ذات عرق ہے، اور ایک میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ تو رابغ کے قریب جوفہ میقات ہے، اور میقات سے آدمی بغیر عمرے کے نہ آئے۔ چاروں ائمہ یہی کہتے ہیں کہ احرام باندھ کے ہے عمرہ کرے۔
لیکن ڈپٹی والا ہے تو گنجائش ہے، وہ ملازم ہے، اس کی ڈپٹی ہے، ابھی مالک نے ادھر بھیج دیا، پھر ادھر بھیج دیا، پھر ادھر بھیج دیا، تو اگر آپ احرام نہیں باندھیں گے بوجہ آپ کے ٹیکنیکل ڈپٹی کے تو انشاءاللہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر موقع مل سکے اور کمپنی اجازت دے دے تو مفت میں اللہ آپ کو عمرہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں جی کہ مرغ جب اذان دیتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھتے ہیں تو مرغ سے پوچھے، مولوی سے تو نہ پوچھے، جو اذان دیتا ہے اس سے جا کے پوچھو، مجھے تو اس نے کبھی بتایا نہیں۔ آپ آج مرغا تلاش کریں، اس سے پوچھیں گے جناب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن حدیث میں تو بات ہے نہیں کہ ہم آپ کو بتائیں۔ باقی آپ کو یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو مرغ موجود ہے، تلاش کریں، اس کے بغیر بیچارے کا حج کیسے ہوگا؟ ہر جانور کو یاد رکھو، ہر جاندار جو ہے، جو بھی جاندار ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، مرغا ہے، تیکر ہے، بٹیر ہے، ان سب کو بھی اللہ نے بتلایا ہے کہ آثار صبح کیا ہوتے ہیں اور رات کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھو جب شام کو سورج ڈوبنے پہ آتا ہے تو ہر پرندہ اپنے گھونسلے کو دوڑتا ہے، ہر جانور اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، اور جب صبح کے آثار ہوتے ہیں تو درختوں میں چہچہاہٹ شروع ہو جاتی ہے، ہر پرندے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر جانور کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور وہ اپنی اپنی آوازیں نکالتا ہے۔ کہتے تھے کہ حرم کا کوئی مدرسہ ہے، حرم میں تو لاکھوں مدرسے ہیں، ایک نہیں ہے ماشاءاللہ۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے، اسلامی حکومت ہے، اور ابتدائیہ اور متوسطہ اور ثانویہ اور یونیورسٹیاں اور کلیات اور کلیات بھی ہر قسم کے، اور لڑکوں کے الگ ہیں، لڑکیوں کے الگ ہیں۔ تمہارے ہمارے ملکوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ لڑکے لڑکوں کو کٹھے بٹھاؤ اور پھر کہو گے دونوں پاک بھی رہیں انشاءاللہ، یعنی کب آگ نہ لگے، آگ نہ لگے۔ بہرحال ایسے بھی خوش نصیب بچے بچیاں ہوتے ہیں جو اس ماحول میں بھی پاک رہتے ہیں، ہمیں ان کا انکار نہیں ہے، لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جب واردات ہو جائے بعد میں کیوں روتے ہو۔ اسلام پہلے اس سے بال لگا دیتا ہے کہ گناہ ہونے کے آثار بھی پیدا نہ ہوں۔ اب دیکھو نا یہاں الحمدللہ بچیوں کے مدرسے ہیں، پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائی ہے، اور اس کے بعد یونیورسٹی ہیں، لڑکوں کے الگ ہیں خالص اور لڑکیوں کے الگ ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی انتظام ہے حکومت کا کہ مثلا میری بیٹی پڑھتی ہے تو میرا کارڈ بنے گا، میری گاڑی کے جتنی میرے پاس گاڑیاں ہوں سب کے نمبر درج ہوں گے، وہی گاڑی جائے گی، موت گیٹ پہ ہم جا کے بتلائیں گے، وہ اسپیکر پہ کہیں گے، آواز دیں گے کہ آپ کا وارث لینے کے لیے آ گیا ہے، آپ کی گاڑی آ گئی، پھر بچی اندر سے باہر آئے گی۔ اچھا اسی طرح مثلا بعض مضامین اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ جن کے پڑھانے والی لڑکیاں نہیں ملتی، یعنی استانیاں نہیں مل سکتی، بعض مضمون مشکل ہوتی ہے، یونیورسٹی میں جانے کے بعد فزکس ہے، احیاء ہے، ریاضیات ہے، بیولوجی ہے، اکانومی ہے، بڑے بڑے مشکل مضامین ہوتے ہیں۔ تو اس کا حکومت نے کیا انتظام کیا جزاہم اللہ خیرہ کہ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک ٹی وی اسٹیشن ہے، ہر بچی کے سامنے ٹی وی رکھی ہوئی ہے، مائک رکھا ہوا ہے، استاد وہاں کمرے میں بیٹھے ہو یونیورسٹی کے باہر وہیں سے بیٹھ کے وہ ٹیچنگ کر رہا ہے، اور وہ اگر سمجھ نہ آئے بچی میں کر گھوم کے ہاتھ مارے گی اور کہیں گے سوال کو پھر دو رہا ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن استاد کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر قدم رکھے۔ تو اسی طرح بھی یعنی اگر انتظامات ہوں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اسلامی ملک میں ایسے حالات جو ہیں وہ پیدا فرما دیں۔ تو یہاں تو میرا بھائی کئی مدرسے ہیں، تو باقی بینک میں جمع کرانے کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ 10 تاریخ کے جو عمل ہیں ان میں ترتیب لازم ہے. کیا مانا؟ پہلے کنکری مارے، اس کے بعد قربانی کرے، اس کے بعد سر مڈائے. اگر درمیان میں آگے پیچھے ہو گیا وہ کہتے ہیں ایک اور بکری دب دینی پڑے گی. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں افضل تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں اسی طرح کرو. لیکن اگر مجبوری ہے آگے پیچھے ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. باقی بینک 100% بکری بھی کرتے ہیں، اور لیکن ٹائم کا فرق رہے گا. اگر آپ حنفی مسلک پہ سختی سے عمل پیرا ہیں پھر تو آپ کو اپنا انتظام کرنا ہوگا، اور اگر آپ گنجائش بھی عمل کرتے ہیں پھر ماشاء اللہ کوئی بات نہیں، اللہ قبول فرمائے. مجبوریاں بھی تو ہیں نا. اگر ایک لڑکی ایام حج میں پردہ کرنا چاہتی ہے بالکل پردہ کرے، لیکن وہ ایسا نقاب نہ پہنے جو چہرے کو چپکا ہوتا ہے اور ایسے صرف آنکھیں کھلی ہیں باقی باندھا ہوا ہے، وہ نہ. وہ اس انداز میں پہنے کہ پردہ بھی قائم رہے اور چہرے کو کپڑا بھی نہ لگے، اور جب مرد نہ بیٹھے ہوں تو کپڑا ہٹا لے، اور جب دیکھیں کہ غیر مرد آ گئے ہیں تو کپڑا گرا دیں. تو بہرحال بڑی اچھی بات ہے کہ ہر حال میں عورت اپنے پردے کا خیال کرے. کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے حج تمتع کرنا ہے تو کیا وہ ایک عمرے سے زیادہ عمرے کرنا چاہے؟ میرا بھائی افضل تو یہی ہے کہ ایک عمرہ کرے. ایک عمرہ کریں، اسی سفر میں ایک حج کریں بس، اور کوئی عمرہ درمیان میں نہ کریں. لیکن مجبوریاں ہیں. اب جیسے ہمارے حجاج کرام آ رہے ہیں، ایک دن کے بعد مدینہ شریف بھیجیں گے. اب آپ کی دن لازم عمرہ کرنا ہے، عمرہ نہیں کرے گا تب بھی تو سب پڑ جائے گی. تو ان حالات میں اس کو عمرہ کرنے کی بھی اجازت ہے کہ اگر اس کو مدینہ منورہ بھیجا گیا، جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو پھر عمرے کا احرام باندھ کے آ جائے تو اس کے گویا 2 عمرے ہو جائیں گے اور ایک حج ہوگا، تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. باقی جہاں تک دعا مانگنے کا فلسفہ ہے، کسی صدقے میں نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں ساری دعائیں بھری ہوئی ہیں، اور سب سے جامع دعا وہ ہے جو میرے محبوب نے طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں مانگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور کوئی واسطہ نہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، کوئی واسطہ نہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کوئی واسطہ نہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. تو ساری قرآن کی دعائیں جو ہیں، دعا جب مانگو براہ راست اللہ سے مانگو. کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے اور اب میں اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں. میں نے رمضان میں عمرے کیے تھے، کوئی بات نہیں، رمضان شعبان کے عمرے جو کیے وہ الگ کی تھے. آپ نے رمضان کے بعد چونکہ عمرہ نہیں کیا ہے، اور مکے والوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ طواف کریں. طواف میں ان کے لیے انشاءاللہ زیادہ اجر ہے. اب آپ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے حج افراد، حج مفرد، صرف حج. اگر آپ نے عمرے کے احکام جو ہے وہ عید کے بعد کیے ہیں، نماز عید کے بعد، تو پھر آپ کا حج جو ہے انشاءاللہ تمتع ہوگا. میری خالہ کی بیٹی ہے، غریب ہے،
اس نے مجھ سے عمرے کی وصیت کر سکتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو کر لیں۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی نماز آپ نے کہا تھا کہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی ایسی نماز آج تک آپ نے سنی ہے کہ نماز تو ہو اور فاتحہ اس میں نہ ہو؟ ہے نا؟ تو حدیث میں یہی لفظ ہے نا کہ کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں مقتدی کا تو لفظ نہیں ہے نا، بات یہ ہے کہ نماز میں فاتحہ ہو، امام تو پڑھ رہا ہے نماز میں فاتحہ تو آ گئی، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہ رہی نا۔ اس حدیث مبارک میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے۔ جہاں حضور نے مقتدی کو سکھلایا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو، اذا قرأ فانصتوا، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، اور جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تم آمین، تو آمین ہمارا وظیفہ ہے، پڑھنا اس کا وظیفہ ہے۔ باقی رہ گئی جنازے کی بات، تو جن لوگوں کے نزدیک نماز میں فاتحہ ضروری ہے وہ جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنازہ بھی فاتحہ نماز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے کو ویسے نماز کہا گیا ہے، لیکن یہ اصلاً اور حکماً نماز نہیں، کیونکہ کوئی نماز سجدے اور رکوع کے بغیر ہوتی ہی نہیں، یہ تو گویا ایک دعا ہے، اس لیے اس کو یعنی نماز کے حکم میں بھی نہیں لے آتے۔ اور ایک حدیث ہے موطا امام محمد نے کہ پہلے ثنا، بعد میں درود اور اس کے بعد دعا۔ بہرحال میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ سارے مسئلے جو ہیں نا افضل غیر افضل اولا غیر اولا کے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہیں۔ ان میں بلا وجہ بغض نہ رکھیں، عناد نہ رکھیں، جھگڑا نہ کریں، اعتدال سے رہیں۔ کوئی پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، کسی نے نہیں پڑھا اللہ قبول فرمائے، تم دونوں جو ہے اس کا فکر کرو، جو باہر کھڑا ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ایک خاتون جو پہلے حج عمرہ کر چکی ہے، اب اپنے لیے مزید حج بدل کروانا چاہتی ہیں تو حج نفلی ہوگا، فرض تو کر چکی ہیں وہ خود، اب کسی سے بھی وہ حج نفل کروانے مکے میں رہتے ہوئے یا اپنے ملک سے بھیج کے۔ کہتے جی آپ کہاں پڑھا کہاں ہوں، میں تو جاہل آدمی ہوں، پڑھتا تو بتلاتا نا، آپ سے پڑھ رہا ہوں، بس دعا کرو اللہ توفیق دے دے، تو میرے جیسے جاہل کو بھی دے دے، نہ دے تو بڑے بڑے آدموں سے بھی فائد نہیں پہنچا۔ بڑے بڑے علماء ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جلیل القدر علماء جن کے ہم جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن گھروں میں بیٹھے بیٹھے فوت ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جس کا لوگوں کو نفع نہ پہنچے۔ علم ہو تو پھر آگے اللہ اس کو نفع کے لیے مقبول بھی بنا دے تو پھر اس کی مہربانی ہے۔ وہ چاہے ہمیں الحمدللہ پیدا بھی یہی ہوا، پڑھا بھی یہی ہوں، اس جو کچھ ہے اللہ کی رحمت ہے۔ عمرے کے لیے اگر ایک عورت آئی ہے اور آتے ہوئے ایام حیض آگے آپ عمرہ نہیں کر سکی، وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، حرم کے باہر بیٹھ جاؤ، اکیلے ہوٹلوں میں نہ رہو، تمہاری بات ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہاں بھی اعتبار نہیں ہے، حالات روز بروز تبدیل ہو رہے ہیں، لہذا اپنے بچیوں کو، نوجوان عورتوں کو، بیٹیوں کو کبھی بھی ہوٹلوں میں، مکانوں میں، قبروں میں اکیلا نہ چھوڑا کریں۔ یہ جو ملازمین کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا، فرشتے تو ہے نہیں، تو اس لیے بہرحال ان کو ساتھ لے آئے، باہر نکالے حرم کے میدان میں، اندر نہ آئے۔ جب آپ
صاحب نماز پڑھ کے نکلے ساتھ لے گئے تاکہ وہ غریب اپنے آپ کو اکیلا بھی محسوس نہ کرے اور باہر بیٹھ کے کسی دروازے کے سامنے کعبے کی زیارت بھی کرتی رہے، اللہ اللہ بھی کرتی رہے، آبادی میں بھی بیٹھی رہے، اور باہر میدان بھرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو گھروں میں اکیلا بالکل نہ چھوڑیں، میرا مشورہ ہے، اور اس پہ احتیاط سے عمل کریں۔ بہت ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم پاک ملک میں آئے ہوئے ہیں، یہاں کیا ڈر ہے؟ میرا بھائی تمہارے ملک میں چھوٹا شیطان کام کرتا ہے، یہاں تو بڑا کرتا ہے۔ یہ تو اسلام کا طاقت ہے نا، دارالخلافہ ہے نا اسلام کا، تو جہاں اسلام زیادہ ہوگا دشمن بھی تو زیادہ ہوگا نا۔ دیکھو نہیں حجر اسود پہ کھڑے ہوئے جیب کاٹ دیتے ہیں، یہ جن آتے ہیں یا یہودی آتے ہیں، حرم شریف میں لوگ طواف کر رہے ہیں اور جیب کاٹتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر آپ نے حاجیوں کی ڈپٹی میں مدینے جانا ہے تو آپ ڈپٹی کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکیں، انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا، لیکن کوشش کیا کرو کہ عمرہ کرو۔ کہتے جی ہمارے ملک میں رواج پڑ گیا، کوئی چودھری ہے، کوئی چیٹا ہے، کوئی رانا ہے، بس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کہتے جی کہ پاکستان میں لوگ رشتے برادری میں کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، تمام مسلمان برادری ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن بھائی ہیں۔ لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں، بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ کہتے ہیں جی کہ حدیث کی روح سے عورت کے لیے سونا پہننا بالکل حلال ہے۔ حضور پاک نے ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا، ایک میں ریشم کا ٹکڑا لیا، فرمایا ہذان حرامان علی ذکور امتی، یہ میرے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کوئی ایسی پاگل بیوی بھی دنیا میں ہے جو اجازت دے گی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنی ایسی بے وقوف بیوی۔ بہرحال اسلام میں کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، عمرے کے طواف کے ساتھ چکر لگا کے میں نے بال کٹوا دیے، صفا مروا بھی دوڑا، تب پڑ گئی۔ اگر آپ 12 تاریخ کو کنکریاں کیوں نہیں مار سکتے ہو؟ جہاز جائیں گے تو رات کے 10:30 بجے جائیں گے، آپ آرام سے 12 بجے کے بعد کنکری مار کے چلے جائیں، آپ 4 بجے 5 بجے 6 بجے پہنچ جائیں گے۔ اب بہانے تو نہ بنائیں نا، آنے میں بھی جلدی ہے، اب بھاگنے میں بھی جلدی ہے، اس کا مولوی کیا کرے گا؟ مجھے ایک آدمی نے پیسے دے کر خرچ برحج پہ بھیجا ہے، اگر اس نے وہ پیسے تمہیں دے دیے ہیں تو اب تم پر حج فرض ہو گیا، پیسہ مل گیا تمہیں۔ اگر اس نے اپنے حج بدل کے لیے بھیجا ہے تو اس کا حج بدل کرو۔ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے تو ہیں لیکن وہ بکری بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے روزے رکھ لینا، روزے تب رکھے جب پیسے نہ ہوں۔ وہ کہتا ہوگا نا یار روزے رکھ لیتے ہیں، ابھی کوئی کیمرہ لینے کے کام آئے گا۔ بعض لوگ حجر اسود کے سامنے جو پٹی ہے اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، بالکل بدعت ہے۔ اور جو لوگ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، طواف کو روک دیتے ہیں، سب کا گناہ ان پہ ہوتا ہے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے طواف چل رہا ہے، تم پیچھے چلے جاؤ۔ غیر مسلم کو اگر زکوٰۃ دیں، مسلمان غریب نہ بھی دے تو پھر دے دو،
جب مسلمان اتنے غریب ہیں تو کافروں کو دینے کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کہتے ہیں جی کہ اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھ بیٹھ جائیں اور جب سورج نکل کے اوپر کر جائے تو 4 رکعت 2 کر کے پڑھیں تو ایک پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ جانے کا کیا مانا؟ ثواب کر رہے ہو، درس سن رہے ہو، دنیا کی باتیں نہ کرو، قرآن شریف پڑھو، وہاں سے اٹھ کے یہاں بیٹھے، مانا مسجد سے نہ نکلو اور دنیا کی باتیں نہ کرو۔ طواف کے دوران عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں، بالکل ناجائز ہے، پردے کے ساتھ طواف کریں۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے دوران میں مرد اور عورتیں مست ہوتے ہیں، بالکل حرام ہے، ایسے طواف سے تو نہ کرنا بہتر ہے، ورنہ عورتیں باہر چلیں اور مرد بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آدمی قبرستان میں جائے بالکل ان کے لیے دعا کرے، السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قبرستان میں جا کے قرآن پڑھے، جہاں پڑھو دعا کرو، اللہ ثواب پہنچائیں گے۔ حج سے پہلے اگر ہم مینا عرفات دیکھنا چاہیں کوئی ضروری نہیں اور نہ حکم ہے، بلکہ بعض علماء نے منع لکھا ہے کہ نہیں جانا چاہیے تاکہ دل میں اس بات کی عظمت نہ ختم ہو جائے گی اور عرفات کی ہی عرفات ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی انہی دنوں میں جائے جب حج کرنا ہے۔ حج کے جو دن ہیں نا میرا بھائی، 8 سے لے کر 13 تک عمرہ نہیں ہوتا، باقی سارا سال جب چاہے عمرہ کرے۔ میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، مدینہ جانا ہے، سر مدینہ سے احرام باندھ کے مکے آؤ، طواف کرو، صفا دوڑو، بال کٹاؤ، عمرہ ہو گیا۔ میں نے آخری دن 30ویں دن یعنی 12 تاریخ کو پچھلے سال طواف زیارت کیا تھا اور 5ویں چکر سے مغرب کا اذان ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ طاغوت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، ویسے شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ میرے چاچا اور دادا جو تھے یعنی وہ منکرین حدیث میں سے تھے اور مر گئے، بس اللہ مغفرت کرائے، انکار حدیث اسی طرح ہے جیسے انکار قرآن ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہی ہوا کہ لفظ مانتا ہے معنی نہیں مانتا۔ حدیث کو ترجمہ ہے نا قرآن پاک کا، اللہ کے نبی کو جو قرآن میں آیا وہ آپ نے سمجھا دیا۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد حرام کے باہر میدانوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے صفیں خالی پڑی، ابھی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب سے محروم ہو جائے گی۔ لفظ کی بات ہے کہ صفیں سے صف ملے اور اگلی صف خالی ہے تو آپ پوری کریں، جب یہ خالی ہو تو پیچھے والا پوری کرے تاکہ کوئی خالی نہ رہے۔ باقی نماز تو ہو جائے گی، اگر اگلی صف والے بندے نظر آ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اپنے ثواب کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ رکن یمانی کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ تاریخ بتائیں، یہ یہاں حضور نے ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ بہرحال مکے میں رہنے والا حج افراد ہی کرے گا۔ طواف کے دوران میں مرد عورت ٹکرا جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کریں اور 2 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو اگر عمر میں چھوٹی عورت ہے کہ میری بیٹی ہے، برابر ہے سمجھیں بہن ہے، بڑی ہے تو سمجھیں کہ ماں ہے، اور دوسرا یہ بھی بیٹھ کے تصور کیا کریں کہ اللہ یہ تیرے مہمان ہیں، مہمان جس کا ہو مہمان کو چھیڑا جائے تو پھر میزبان معاف نہیں کرتا۔ آدمی اپنی زیادتی تو برداشت کر دیتا ہے لیکن مہمانوں کی زیادتی برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں ضیوف الرحمان ہیں،
ان پہ پوری نظر ڈالو گے تو اللہ کے مہمانوں کو گویا چھیڑ رہے ہو. تو بہرحال یہ جب خیال کرو گے تو اللہ بچائے گا انشاءاللہ. جیسے جی کہ برازیل کے علاقے سے جو مرغی آتی ہے مجھے نہیں پتا، جو باہر کے ملکوں سے مرغی آئے، بکرا آئے، تمبا آئے، مجھے اعتبار نہیں ہے. جو اس ملک کا ہے وہ خالص حلال ہے. کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو ہدایت ہے. یاد رکھو انکار حدیث اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ دنیا گمراہ ہو گئی ہے. کیونکہ قرآن پہ عمل بغیر فرمان رسول کے نہیں ہو سکتا. ایک موٹی بات یاد رکھو، قرآن عربی ہے، مکے میں اترا ہے. اگر صرف قرآن پڑھنا کافی ہوتا تو پھر نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی. نبی اسی لیے بھیجا گیا کہ قرآن میں حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اب کیسے قائم کریں؟ تو حضور نے قائم کر کے دکھلا دی. اب جو حدیث کا انکار کرے گا گویا اسے اقیم الصلاۃ کا انکار کیا ہے. اللہ ہدایت دے. کئی سال کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں، پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو. جب سچے دل سے توبہ کرو گے انشاءاللہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور یہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے. لیکن بعض فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن جب تک ہمت ہے، حیثیت ہے، نفل کے بجائے قضا یاد کر کے پڑھتے رہو. جتنا پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو. اگر ایک آدمی نے کوئٹہ سے آیا ہے عمرے پہ، اس نے عمرہ کر لیا، دوسرا عمرہ اس نے ہوٹل سے احرام باندھ کے کیا، وہ نہیں ہوتا ہوٹل والا عمرہ. کوئٹے والا عمرہ تو ٹھیک ہے لیکن ہوٹل والا ٹھیک نہیں. ہم جو لوگ حج افراد کریں گے وہ 8 تاریخ کو غسل کر کے سنت کے مطابق 2 چادریں احرام کی باندھ کے، اور اگر موقع ہے تو 2 رکعت بھی پڑھ لیں، ورنہ نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. لبیک بحجۃ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلے جائیں، کوئی طواف صفا نہیں کرنا. جیسے کہ جی جو لوگ اگر مکے میں آ گئے ہیں اور اب ان کی 15 دن یا اس سے زیادہ مکے میں رہنے کی نیت ہے تو مقیم ہو گئے، وہ مسافر نہیں ہیں. اگر حرم شریف میں ہم آ جائیں اور تہجد کی اذان کے بعد یہاں تہجد پڑھیں، بالکل جائز ہے. اپنے ہوٹل میں پڑھو، مکان میں پڑھو، گھر میں پڑھو یا حرم میں پڑھو. اصل معنی تو یہ ہوتا ہے نا کہ تہجد میں ریا نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں. تو یہاں ہمیں کون جانتا ہے کہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہ تہجد پڑھ رہا ہے. تو یہاں بھی اگر آ کر آپ پڑھ لیں، کسی ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے کہ زیادہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو. جو آدمی مدی حج کے مہینوں سے پہلے یہاں قیام میں ہے اس کا حج افراد ہے. انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اگر 2 عورتوں نے عمرہ کیا ہے، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد ایک دوسرے کے بال کاٹے بالکل جائز ہے. جس طرف میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں مثلا مقام ابراہیم کے پیچھے، اس طرف میں کوئی بھی بندہ جو آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی. کعبے کی جو باقی 3 طرف ہیں اس میں اگر آگے ہو تو کوئی حرج نہیں.
اگر رمضان میں عورت جو ہے گولی استعمال کرے تاکہ حیض بند ہو جائے، روزے پورے ہو جائیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے قرآن جیب میں ہے لیکن وہ قبر میں بند ہے اور استنجا خانے میں جائے، بالکل ناجائز ہے۔ اگر انسان کو یہ لگے کہ میرے قطرے پیشاب کے نکلے ہیں، چیک کر لے، کپڑا گیلا ہے تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں ہے تو وہم ہے۔ اپنی بلڈنگ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، عمرہ نہیں ہوگا۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ حد حرم سے باہر جائیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن ایک طرف بلیڈ سے صاف کر دیا، سب تو نہیں پڑے گا، عمرہ ٹھیک ہو گیا، لیکن شریعت میں ایسا کرنا منع ہے، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ۔ میں نے تو حج اپنے کر لیے ہیں، اب والد والدہ کے لیے، ایک کے لیے، جس کے لیے چاہو حج کے بدل کرو۔ بہرحال 1 لاکھ نقد پہ لے کے 3000 طے کریں، قسط حرام ہے۔ ہاں چیز بیچیں تو پھر جائز ہے، وہی سارا نہ دے اٹھا دیا کرو، پھر رکھ دیتے ہو، یہ 4 دفعہ آ چکا ہے۔ کہتے جی کہ جنازے کی دعا میں یہاں ذرا زیادہ وقت لگتا ہے، ان کو زیادہ لمبی دعا آتی ہے، تمہیں نہیں آتی؟ تم بھی لمبی یاد کر لو، تمہارا بھی زیادہ وقت لگے گا۔ اگر کوئی آدمی رشتے دار ہیں ہمارے، وہ مسجد عائشہ کی طرف رہتے ہیں، اگر وہ ہمیں گھر لے جائیں تو عمرہ کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں، کوئی ضروری نہیں عمرہ کرنا۔ اگر کسی عورت نے 1 یا 2 چکر کیے یا 3 کیے لیکن نماز کا وقت ہو گیا، اس کو نکال دیا گیا، تو افضل یہ ہے کہ واپس آگے پھر ابتدا سے شروع کرے، لیکن جتنے چکر ہو گئے وہاں سے شروع کرے، تب بھی طواف ہو جائے گا، لیکن احتیاط اسی میں ہے، افضل اسی میں ہے کہ وہ دوبارہ ابتدا کر کے طواف مکمل کرے۔ اگر صفا مروا دوڑتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کرے۔ والد کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کا عمرہ عید میں ہوا، رات کو چاند دس گیا ہے، پھر آپ کا حج جو ہے تمتع ہوگا۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال ابھی نہیں منڈائے تھے کہ بیوی کے بال کاٹ لیے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہے کہ انشاءاللہ حج کے تمام مسائل اللہ پاک رحم کرے گا، کوشش تو کریں گے، باقی تم کتابیں لے کے پڑھو۔ اگر آدمی عمرے کے بعد ٹک لگائے تو دت پڑ جاتی ہے، بکری دینی ہوگی۔ بیت اللہ کے دروازے کے نیچے منتظم نہیں، منتظم حجر اسود سے چوکر تک۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرتے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگر گورنمنٹ پیسہ آپ کو مالک بنا دے تو پھر آپ کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ میں پاکستان سے عمرے ویزے پہ آیا تھا، پاکستان سے احرام نہیں باندھا، ایک دم پڑ گئی،